پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ پیارے پیارے بچے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کا بہترین خوبصورت سا پروگرام پیارے بچے اور ہمارا قرآن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان گیسٹ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جو ہمیں پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں۔ آئیے اس پروگرام میں اپنے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں۔ آئیے صوبان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ تو پیارے بچوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں چند سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ پروگرام تقریباً 4 سیگمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک، دوسرا سیگمنٹ معلومات اور تربیت، تیسرا سیگمنٹ کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، اور آخر میں ہم ایک دعا سیکھتے ہیں اور دعا سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی دن اس کے لیے خوشی لے کر آتا ہے تو کبھی نہ کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آندھیاں چلتی ہیں، اور اس زد میں ہم بھی کبھی نہ کبھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی جگہ بجگہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ خوشیوں پر شکر کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اس پر صبر کر کے اجر کمانے کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ جانیں گے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کا معنی کیا ہوتا ہے، صبر کب کب کرنا چاہیے، اور جو صبر نہیں کرتا ہے اس کے اجر میں کیا کمی آتی ہے، اور صبر کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں جاننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ قاری صاحب آئیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل
أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جزاک اللہ قاری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. تلاوت قرآن پاک یہ دلوں کو تازگی بخشتی ہے، تو اگر ہم اپنے دلوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنانا چاہیے. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے معلومات اور تربیت. اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو مہمان ہیں مولانا صوبان مدنی صاحب سے ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. تو ہم صبر جب ہی کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کا معنی معلوم ہو اور جب ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہو. تو آئیے جانتے ہیں صوبان مدنی صاحب سے کہ صبر کا معنی کیا ہے، صبر کا مفہوم کیا ہے، صبر کی ڈیفینیشن اور اہمیت کیا ہے. جی صوبان مدنی صاحب، کیا تربیت فرمائیں گے آج؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. ہماری زندگی میں کئی مصیبتیں بھی آتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. خوشیاں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آئیے ہم سب سے پہلے ہمارے ٹاپک کے مطابق صبر کہتے کسے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صبر کی تعریف جو ہے، صبر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے باز رکھنا، نفس کو ہر اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، جس سے رکنے کا عقل اور ہماری شریعت تقاضا کر رہی ہو. جیسا کہ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ بندے کو گناہ سے باز رہنا چاہیے. تو آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بندہ گناہ سے باز رہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے. تو اگر کوئی بندہ گناہوں سے باز رکھتا ہے اپنے آپ کو تو یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے. اور پیارے بچوں، مقام صبر جو ہے یہ بہت بلند مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا ذکر قرآن پاک کے اندر 70 سے زائد مرتبہ کیا. پیارے بچوں، حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جب بھیجا گیا تو آپ علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک نیکی کی دعوت دی، لوگوں کو برائی سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے آئے اور اپنی اطاعت کی طرف لے آئے. بدلے میں قوم والوں نے بہت ساری اذیتیں دی، بہت ساری مشکلیں دی، لیکن آپ علی نبینا علیہ السلام نے صبر کیا. کس نے صبر کیا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام نے بھی صبر کیا. اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پر بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں.
قوم والوں نے، اس زمانے والوں نے ان پر اتنی پریشانیاں ڈالی، لوگوں نے ان کو اتنی تکلیف لوگوں نے دی، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے صبر کے اجر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، مصیبتوں پر صبر کرنا یہ مقام بہت بلند ہے۔ انبیاء اکرام نے بھی صبر کیا، ماشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی طائف میں بہت صبر کیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا کس کا طریقہ ہے؟ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح اکثر درجات کی بلندی اور بھلائیوں کو قرآن پاک کے اندر اسی کی طرف منسوب کیا گیا، صبر کی طرف ان سب کو منسوب کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی صابرین کے ساتھ ہونے کا وعدہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے ڈھیر ساری خوشخبریاں بھی ہیں، انہیں بہت زیادہ اجر بھی دیا جائے گا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے گی۔ ہمیں پریشانی بھی اگر آئے تو اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے گی۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت مصیبت پر صبر کرنے والے شخص کے شامل حال رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم و قدرت اس بندے کے ساتھ رہے گی جو مصیبتوں پر صبر کرے گا، اور اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صبر کرنے کی وجہ سے آسان فرما دے گا۔ کیا بات، وہ مصیبتیں اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ اور آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جس کی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے، کیا اسے کوئی پریشانی دے سکتا ہے، مصیبت دے سکتا ہے؟ جی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی صبر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ خصوصی طور پر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین اکرام اور پیارے بچوں، ہم بہت ہی شاندار معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا جیسا کہ ہمارے بزرگان دین نے، انبیاء اکرام نے صبر کیا، مصیبتیں آئیں تو انہوں نے گلے شکوے نہیں کیے، بلکہ ان مصیبتوں پر صبر کر کے اجر کمایا۔ تو سبحان بھائی یہ بتائیے کہ بزرگان دین کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے یا کیا ریئیکشن دیتے تھے؟ ماشاءاللہ اعظم بھائی، یہ بہت بہترین ٹاپک ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم فوراً ریئیکٹ کر لیتے ہیں، اس پر واویلا مچا لیتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب جملے اپنی زبانوں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بزرگان دین سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا طریقہ اپنایا، ان کا طرز عمل کیا تھا، مصیبتوں کے وقت وہ کس طرح اپنے آپ کو صبر پر ثابت قدم رکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ میں ایک روایت آپ کو سناؤں گا۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرے۔ آئیے میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یعنی مصیبت آئے بھی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو مصیبت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت سیدنا فتح موسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اہلیہ محترمہ، ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ زور سے گری اور پیر کے ناخن مبارک
ٹوٹ گئے. تو یہ مسکرانے لگی. ہم ہوتے تو واویلا مچاتے, چلاتے, ہے نا, ماں باپ کو بھی تکلیف دیتے, ان کے بھی سکون کو ہم ختم کر دیتے, انہیں بھی پریشان کرتے. مگر فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ مسکرانے لگی. لوگوں نے پوچھا کہ ناخن ٹوٹ چکا ہے, آپ کو درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے, تکلیف نہیں ہو رہی ہے, آپ درد محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگی کہ اس مصیبت پر صبر کرنے کے بعد جو اجر, جو ثواب مجھے ملنے والا ہے, اس کی وجہ سے میں مسکرا رہی ہوں. مجھے اس مصیبت پر صبر کر کے جو اجر ملے گا, جو ثواب ملے گا, اس کو ملاحظہ جب میں کر رہی ہوں تو اس درد کا, اس تکلیف کا مجھے احساس نہیں ہو رہا ہے. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, ہمیں بھی اگر کوئی مصیبت آئے تو اولاً ہی یہ ذہن میں لانا چاہیے, یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ مصیبت آئی ہے تو کچھ نہ کچھ بھلائی اس کے ذریعے مجھے ملنے والی ہے, میرے ساتھ کچھ نہ کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے جو میرے فی الحال ذہن میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ بھلائی کا ارادہ فرما چکا ہے اور انشاءاللہ وہ بھلائی مجھے ملنے والی ہے. تو یہ ذہن بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم آنے والی مصیبت پر صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. ایک مرتبہ ایسا ہوا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں چراغ جو تھا وہ بجھ گیا. تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عرض کی گئی, صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ بھی مصیبت ہے, یعنی چراغ جل رہا ہے وہ بجھ جائے تو کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جی ہاں, ہر وہ چیز جو مسلمان کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اسے اجر بھی دیا جائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. کیا بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی صبر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت بھی ملی ہوتی ہے. اب دنیا میں بندہ بہت صبر کرتا ہے, صبر کرنے کے بعد وہ دنیا سے چلے ہی جاتا ہے, قیامت کا بھی دن ہوگا. اب دنیا میں جو صبر کرے گا وہ قیامت کے دن بھی محروم نہیں رہے گا, اسے قیامت کے دن بھی بہت زیادہ اجر دیا جائے گا, بہت زیادہ اسے کیا دیا جائے گا؟ ثواب دیا جائے گا, اجر دیا جائے گا. اللہ کریم اس کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا. کیا بات ہے. صبر کرنے والے جو ہوں گے ان کو بے حساب بھرپور اجر دیا جائے گا. کچھ روایتوں کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے اعمال جب تولے جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں ثواب کی بارشیں ہوں گی, ثواب خوب برسے گا, اجر خوب ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا. تو لوگ دیکھ کر رشک کریں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں مصیبتوں پر صبر کریں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین جو یہاں حاضرین میں جو بچے ہیں, آپ سب نے سماعت کیا کہ صبر کیا ہوتا ہے, صبر کیسے کرنا چاہیے, ہمارے بزرگان دین کیسے صبر کرتے تھے اور صبر پر کیا کیا اجر ملتا ہے. تو صوبان بھائی, جب کوئی تنگ کرے, ہمارے جو پیارے پیارے سے بچے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو تنگ کرنے لگتے ہیں, تو اگر کوئی تنگ کرے یا پھر کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا چاہیے ہم کو, کیا ریئیکشن ہونا چاہیے ہمارا؟
بہت ہی پیارا سوال ہے. بچے ہیں آپس میں کبھی کبھار ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں. بچے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو تنگ کیا. تو پیارے بچوں ایسے موقع پر جیسے بزرگان دین نے صبر کیا تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمارا دوست ہے وہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے, آپ نے ماشاءاللہ صبر کے حوالے سے سن لیا, تو میچورٹی یہ ہے, ہوشیاری یہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں. پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بچہ بہت سمجھدار ہے اور میچور ہے نا. تو یہ ان بچوں میں اگر آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے میچور ہو جائیں, ایسے سمجھدار ہو جائیں, تو سمجھداری یہ ہے اگر آپ کا دوست آپ کو نادانی کرتے ہوئے ستائے, تکلیف دے, تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ریلیکس ہونا ہے, صبر کرنا ہے نا. اور زندگی میں کوئی پریشانی اگر آتی ہے, جیسے ابھی ہم نے چراغ والا واقعہ سنا, چراغ بجھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں اسی طرح اس زمانے میں تو چراغ تھا, اب آج کے زمانے میں لائٹ ہے. آپ پڑھائی کر رہے ہیں, اچانک لائٹ چلی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ آپ بھی کافی سمجھدار ہیں. تو کوئی بھی مصیبت آئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے, کیونکہ یہ دعا پڑھنا سنت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس دعا کو مصیبت کے وقت پڑھا ہے. ہر مصیبت پر بندے کو اجر بھی دیا جاتا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو ہم بہت کچھ بول دیتے ہیں, بولنے کے بعد میں کہتے ہیں یار نہیں میں صبر کرتا ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, صبر کر لیتا ہوں. کامل اجر یعنی مکمل اجر بندے کو اسی وقت ملے گا جب وہ پہلی دفعہ ہی میں کیا کرے؟ صبر کرے. الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر جو ہے وہ صدمہ اولا کے وقت, یعنی پہلی بار جب آپ کو صدمہ لگتا ہے اس وقت آپ اگر نارمل رہتے ہیں, فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں, تو یہ صبر کہلاتا ہے. اور کامل اجر اسی کو ملتا ہے جو اس انداز میں پہلی بار ہی میں کیا کرتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے. کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں کہ مطلب پہلے تو بے صبری کا انہوں نے مظاہرہ کر لیا, اب اس کے بعد بولتے ہیں بھائی کیا کریں, صبر ہی کرنا پڑے گا. تو وہ آخر میں آ کے وہ کیا بولتے ہیں کہ صبر ہی کرنا پڑے گا, حالانکہ وہ بے صبری پہلے کر چکے ہوتے ہیں. تو اس کو صبر کرنا نہیں کہیں گے. اس میں ایک میں چھوٹا سا فرق میں آپ کو بتاؤں گا کہ کامل اجر اس کو ملے گا جو صدمہ اولا کے وقت, پہلی بار جب صدمہ ہوا اس وقت صبر کرے. ہاں اگر کوئی بعد میں بھی صبر کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو بھی اجر ملتا ہے. اس کو بھی کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھار کیا ہو گیا, کوئی مصیبت آ گئی, وہ اچانک اوور ریئیکٹ کرنے لگا, اچانک پھر اس کو ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اب اگر وہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا, لیکن کامل اجر نہیں ملے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہم نے صبر کے فضائل بھی سنے, اور اگر شارٹ میں کہا جائے ناظرین اور جو ہمارے بچے ہمیں سن رہے ہیں, جو FGN چینل پر ہمارے پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں, تو اگر صبر کے فضائل کو شارٹ میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ عز و جل ہے, کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے ان اللہ مع الصابرین. اسی طریقے سے صبر کرنے والے کا جو اجر ہوتا ہے, جو عمل ہوتا ہے, اس سے اچھا اجر اس کو ملتا ہے. صبر کرنے والے کو اپنے عمل سے اچھا اجر ملتا ہے. اسی طریقے سے صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملتا ہے, جیسا کہ ہمارے صوبان بھائی نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے. جب ان کو ثواب دکھایا جائے گا صبر کرنے والوں کا, تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے مصیبتوں پر صبر کیا ہوتا. اسی طریقے سے صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت پاتے ہیں, جیسا کہ ہمارے صوبان بھائی نے ارشاد فرمایا. اور صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. اسی طریقے سے صبر آدھا ایمان ہے, اور صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبحان اللہ. تو اتنے فضائل ہیں صبر کرنے والوں کے کہ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے, چابی ہے. تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے. جو مجھے ناظرین سن رہے ہیں اور جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں, پیارے پیارے سے بچے جو یہاں موجود ہیں,
تو وہ بھی اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ہر کام، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آئیے نیکسٹ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے؟ ماشاءاللہ، کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے نا؟ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں فروٹس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاندار نعمت ہے۔ فروٹس، پھل جو ہم کھاتے ہیں، تو پھلوں میں مختلف طرح کے پھل ہوتے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بہت مفید پھل ہے جس کو انگور کہا جاتا ہے نا؟ انگور کھایا ہے نا سب نے؟ کس کس نے انگور کھایا ہے؟ ماشاءاللہ، سبھی نے انگور کھایا ہے۔ تو انگور جو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت مفید ترین نعمت ہے۔ انگور کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی جگہ بجگہ آیا ہے۔ آئیے پہلے انگور کے کچھ فوائد سنتے ہیں۔ ہمیشہ پکا ہوا اور میٹھا انگور کھانا چاہیے۔ کیسا کھانا چاہیے؟ پکا ہوا اور میٹھا انگور کھانا چاہیے۔ آپ نے بھی کشمش کا نام سنا ہوگا اور منقہ۔ تو کشمش اور منقہ جو ہے یہ انگور ہی کی ایک قسم ہے۔ تو کشمش کسے کہتے ہیں اور منقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سوکھا ہوا چھوٹا انگور جو ہوتا ہے اس کو کشمش کہا جاتا ہے۔ کون سا؟ سوکھا ہوا چھوٹا انگور۔ اور سوکھا ہوا جو بڑا انگور ہوتا ہے اسے منقہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منقہ کہا جاتا ہے۔ تو انگور کا تذکرہ چل رہا ہے، آئیے ہم انگور کے چند فوائد بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ انگور جسم کو معتدل اور پرکشش بنانے میں دوا کا کام کرتا ہے۔ کس چیز کا کام کرتا ہے؟ دوا کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انگور جسم میں موجود فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر بلغمی امراض میں بھی بے حد مفید ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی نزلہ ہوتا ہوگا، کھانسی ہوتی ہوگی اور بلغم آتا ہوگا، تو ان امراض کو دور کرنے میں بھی انگور اپنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کو جلا بخشتا ہے، جگر کو تقویت دیتا ہے۔ انگور آنتوں کے زخموں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، لیکن 10 سے 15 دانے استعمال کیے جائیں، اس سے زائد کھانے میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو 10 سے 15 اور اس سے زائد دانے کھائیں گے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ انگور کھانے سے حلق کے امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن کو حلق کی پرابلم ہوتی ہے، گلے میں خراش آ جاتی ہے، گلا صحیح سے کام نہیں کرتا ہے، تو ان کے لیے انگور بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انگوروں کا رس آنکھوں کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے، یعنی کسی کو آنکھ کی پرابلم ہے، آنکھ میں درد ہو رہا ہے، تو پھر وہ انگوروں کے رس سے جو ہے وہ آنکھوں کے درد کو فائدہ ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک احتیاط یہ ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی انگور، کشمش یا منقے، ابھی بھی سنتے ہوئے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، لیکن آپ کبھی بھی انگور بھی استعمال کریں یا پھر منقہ استعمال کریں یا پھر دوا کے طور پر اگر یوز کریں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں کہ کیسے یوز کرنا ہے، کیا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ڈاکٹر ہوں گے وہ اچھی صلاح دے سکتے ہیں کہ انگور کیسے یوز کرنا ہے، منقہ کیسے کھانا ہے بطور دوا۔ تو یہ ایک بہت ہی نہایت اور مفید پھل ہے۔ تو ہمارا سیگمنٹ یہ ہے، کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں ناظرین اکرام اور پیارے بچوں، کیا انگور کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک آیت کریمہ سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو وہیں پر ایک نعمت انگور بھی ہے، تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اس کو بطور دوا، بطور شفا اس کو یوز بھی کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے آخر میں سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخری سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا۔ تو ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں دعا بھی یاد کرواتے ہیں، تو صوبان بھائی آج کون سی دعا یاد کروانے والے ہیں؟
جی جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، تو آج ہم نے سنا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چراغ جب بجھ گیا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا پڑھا. تو انشاءاللہ ہم وہی دعا انشاءاللہ یاد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو جب بھی مصیبت آئے گی ہم اس دعا کو پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور میں جو پڑھوں گا اس کو آپ ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی آپ میں سے کون سنانا چاہے گا؟ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات. سبھی کو یاد ہوگی ماشاءاللہ. جی آپ سنائیں. الیہ راجعون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک خوب خوب برکت عطا فرمائے. آپ میں سے اور کوئی ہے جو سنانا چاہیں گے؟ جی جی لان رضا آپ سنائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں انا نون کے بعد الف ہے، اس کو تھوڑا سا دراز کر کے پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئیے اس کا ہم ٹرانسلیشن بھی سمجھ لیتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ بھی سمجھ لیتے ہیں. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو مصیبت بھی اگر آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو ہم صبر کر لیں گے، ہے نا. ہمیں تکلیف بھی آتی ہے تو ہم کیا کر لیں گے؟ صبر کر لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو محترم ناظرین اکرام اور پیارے بچوں، آپ نے ہمارا یہ سلسلہ دیکھا اسٹارٹ ٹو اینڈ، اس کے اندر شرکت کی. اس میں بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو ہوئی. مصیبتوں پر صبر کرنے کے حوالے سے ہم نے اپنے معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب سے مدنی پھول حاصل کیے اور دعا بھی یاد کی. تو محترم ناظرین اکرام اور پیارے بچوں، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ. جب تک آپ اپنا خوب خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.